بہارے رمضان، بہارے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین مکرم، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام کے اندر ایک مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم سے بھی نوازا ہے، یعنی ایک عالم دین ہیں، نوجوان مذہبی اسکالر ہیں۔ میری مراد جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد نیاز نقشبندی صاحب۔ محترم صاحب، سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ترین اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک اپنی پرکیف بہاریں ہم پہ نچھاور کر رہا ہے اور ہمیں رب کے اس پیارے ماہ مقدس سے اپنے بخششوں کا ذریعہ کرنا چاہیے۔ آخری عشرہ جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں جتنی نیکیاں ہو سکے ہم اکٹھی کر لیں۔ ہم اسی حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فوائد۔ علامہ صاحب سے اسی سے بات ہوگی۔ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا اور ان سے یہی گزارش کروں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ سوال و جواب کا ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ۔ مشکور ہوں شمس بھائی کا، جنہوں نے بہار رمضان ٹرانسمیشن میں مجھ ناجیز کو موقع عنایت فرمایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب، یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے۔ ان خوبصورت لمحات میں جتنا بھی اللہ رب کریم کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ بے شک اگر جناب، انسان آگ کے انگاروں پر بھی اللہ رب کائنات کا شکر ادا کرے تو وہ بھی کم ہے۔ بے شک جناب۔ تو ان پرمسرت پرکیف لمحات میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہجر رسول میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، اور ملک سہر کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سہر کی شاہی تم کو رضا مسلم،
جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہیں۔ یہ داغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب وہ خط بھیجا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ آپ کے پاس بھیجیں اور آپ باعث برکت کے لیے کچھ الفاظ لکھ کے دیں، اللہ سبحان اللہ، آپ کے پاس جب بھیجا تو یہ ایک قصیدہ آپ نے پھر مکمل کیا کہ ملک سوہر سبحان اللہ، کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب، جزاک اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے اندر اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، اور یقیناً یہ دل کی کھیتی کو ہرا بھرا کرنے کے لیے کافی ہیں مصرے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے، چونکہ یہ ماہ مقدس بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، ہمارا موضوع بڑا ہی لطیف سا موضوع ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، ان کے رب کے بارگاہ میں خرچ کرنے کے کیا فوائد ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ۔ ایک بار پھر میں برادر مکرم شمس الرحمان چشتی صاحب ان کا بہت مشکور ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت انہوں نے رکھے۔ یہ بہت خوبصورت پروگرام جو ہے اس کی ترتیب دی ہے۔ شکر الحمد اللہ رب کائنات ان کی عمر میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کو اور ترقیاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو یہ جو میں نے سب سے پہلے کلام پیش کیا یہ بھی انفاق کے فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے۔ بے شک جناب۔ تو اس کے اوپر متعدد آیات مبارکہ ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ رمضان المبارک کی پرکیف پرمسرت ساعتیں، بے شک ان لمحات میں اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں عجز و انکساری اور جتنی بھی عبادت کی جائے وہ کام ہے، بے شک۔ اور یہ آخری عشرہ ہے، عتق من النار کے نام سے موسوم ہے۔ بے شک یہ اعتکاف کے دن، اعتکاف ایام، اللہ رب کائنات کے گھر مساجد میں مہمان بننے والوں کی تربیت کا ایک ترتیب دینے والا کام جو ہے وہ بھی شروع ہے۔ بے شک۔ اور یہ جو اللہ رب کائنات کے گھر میں مہمان بنے، اللہ رب کائنات کی کریمانہ ضیافت سے بھی ان کو شاد کام ہوتا ہے۔ بے شک۔ اللہ رب کائنات ہمیں ان مقدس لمحات میں برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر ایک سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت تاکید فرمائی ہے۔ بے شک۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے انسان کی بخشش کا ایک کلیدی اور ایک اہم کردار رکھتا ہے۔ بے شک۔ تو سب سے پہلے رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اعلان فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بے شک۔ کہ نماز قائم کرو اور ساتھ زکوٰۃ بھی دو۔ واہ واہ۔ یعنی جہاں پر نماز کا ذکر ہے تقریباً 32 آیات اللہ رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو نازل فرمائی ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ کا تعلق جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بے شک۔ نماز اور زکوٰۃ کا جو 32 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ واللہ۔ تو سب سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ حدیث کے راوی ہیں، جی جی۔ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ افضلیت کا درجہ وہ صدقہ رکھتا ہے جو آپ نے رمضان المبارک میں ادا کیا۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ۔ پھر دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اتنی سخاوت کرتے آپ کے پاس جبریل امین آئے، آپ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے اتنی سخاوت کی جیسے ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، اس طرح آپ نے سخاوت فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ۔ اس طرح متعدد حدیث پاک ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اسلام کو زکوٰۃ کے ذریعے پورا کرو۔ واہ۔ اور پھر بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سے بھی مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالہ سے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المومنین بنے تو آپ سے پوچھا گیا کہ جو کلمہ شہادت بھی کہے، لا الہ الا اللہ بھی کہے، نماز بھی پڑھے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، مجھے اس کام پر مامور کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف میں جہاد کروں جو لا الہ الا اللہ بھی کہے، نماز بھی پڑھے اور یہ بھی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ اکبر، وہ انفاق فی سبیل اللہ کا انکار کرے۔ اور یہ تین چیزیں واجب ہیں، زکوٰۃ بھی، عشر بھی اور صدقہ فطر بھی، واہ سبحان یہ اللہ، تینوں چیزیں واجب الادا ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ اس کے خلاف جہاد کریں گے، جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ بھی کہے، یہ بھی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہے کہ نماز بھی ادا کرتا ہے، وہ اللہ کو سچا خدا بھی مانتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بھی مانتا ہے، لیکن زکوٰۃ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، یعنی جو نماز کو تو فرض مانتا ہے لیکن زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، میں اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کرتا ہوں۔ واہ، بے شک جناب۔ یعنی کہ اتنی بڑی تاکید فرمائی ہے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہم یہ استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے مالوں میں یہ جو مال کا حق ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح بھی یہ جس طرح ہم نماز کو فرض مانتے ہیں، جانتے ہیں، اسی طرح ہمیں زکوٰۃ کو بھی جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ بھی ہمارے مالوں میں فرض ہے، بے شک ہمیں زکوٰۃ بھی نکالنی چاہیے۔ بالکل۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، خلاق لم یزل ہمیں اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین مکرم، بڑے ہی خوبصورت پیرائے کے اندر علامہ صاحب انفاق فی سبیل اللہ اس کے جو ذرائع ہیں جن میں صدقہ ہے، صدقہ فطر ہے، رمضان المبارک کے اندر آتا ہے، چونکہ اب فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے، صدقہ عشر ہے جو وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے، جن کا ادا کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اور سب سے بڑا ذریعہ بالخصوص، ویسے تو زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن صاحبان مال و زر ان کا یہ ایک اپنا رویہ، ایک روش ہے کہ وہ رمضان سے رمضان تک سال پورا کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے یعنی کہ 100% مال میں سے 2.5% مال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دیکھیے خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، مال 100% ہے، دینا 2.5% ہے، اور اس کا پتہ بھی نہیں چلنا دیا کتنا ہے، باقی سارا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، سارا پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ رب نے روزے ہم پہ فرض کیے ہیں، حدیث پاک میں جیسے آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جس طرح ہر مال کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے وہ خوش بخت اپنے جسم کی زکوٰۃ عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر اور مختصر ترین وقت کے اندر علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری جس طرف رہنمائی فرمائی ہے،
ناظرین مکرم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں سے زکوٰۃ دے کے اپنے دائیں بائیں کے غریب غربا اور ضرورت مند احباب جو سفید پوش ہیں، کسی کے سامنے دست بلند نہیں کر سکتے، کسی سے مانگ نہیں سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ناظرین مکرم، آج کا سوال، وہ سوال آپ کے لیے یہ ہے، ناظرین مکرم آپ کا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے ان کے مصارف کتنے ہیں، زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں، یہ آپ نے جواب دینا ہے۔ جواب کہاں دینا ہے؟ SR Studio 5 کے کمنٹ باکس میں جا کے آپ نے جواب دینا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں، وہ اپنے قرآن کی روح سے ہمیں بتانے ہیں۔ اگر سب کا جواب ایک جیسا ہوا تو قرآن اندازی کے ذریعے کاروان حسنات و برکات جس نے ہمیں تعاون کیا ہے اور یہ انعامات آپ تک پہنچیں گے، جو بھی سوال کا جواب درست دے گا اس تک۔ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، ایک حدیث پاک مزید آپ اگر انفاق فی سبیل اللہ کے حوالہ سے ہمیں بیان فرمائیں تو پھر ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کا اختتامی سفر طے کریں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، تو جب آپ یمن میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے، واہ، کہ جن کے پاس مال و زر ہے ان کے مالوں سے مال لے کر فقراء میں آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک حضور نے فرمایا سب سے پہلے بات یہی کی کہ آپ نے جو مالدار لوگ ہیں ان سے مال لے کر فقراء میں آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنے، واہ۔ ناظرین، بڑے ہی یہ اگر اس موضوع کو ہم اگر طول دینا چاہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ باقاعدگی کے ساتھ ہمارا ایک پروگرام انشاءاللہ جو صرف زکوٰۃ کے حوالہ سے آپ کو ہوگا، انشاءاللہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جیسے ہی ہمارا وہ پروگرام آئے تو اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ نگہبان۔